محترم شاہ کٹور ثانی کے انتقال پر اس کا بیٹا شاہ افضل ثانی تخت چترال پر براجمان ہوا۔ اس نے 1837 سے لے کے 1854 یعنی 16 سال چترال پر حکومت کی۔ اس کے دور اقتدار کا زیادہ تر وقت بھائیوں اور بیٹوں کی بغاوت کو ختم کرنے اور گلگت کے خوش وقت حکمران گوہر امان کے ساتھ اقتدار کی کھینچا تانی میں گزرا۔ شاہ افضل ثانی کے بیٹوں میں میر افضل، شیر افضل، محترم شاہ اور امان الملک نے بھی اسے اقتدار کی مسند کے لیے کافی پریشان کیا۔ 1854 میں باپ کے انتقال پر محترم شاہ ثالث تخت نشین ہوا۔ وہ قد و قامت اور طاقت کے لحاظ سے منفرد تھا اور اپنے سنگ دل، خون خرابہ پسندی اور قتل و خون ریزی کی وجہ سے آدم خور کا لقب پایا اور عوام میں آدم خور متار کے نام سے مشہور ہوا۔ شاہ امان الملک نے 1856 میں اپنے بھائی آدم خور مٹار کو ہٹا کر تخت نشین ہوا۔ عوام میں وہ لٹ مٹار یعنی بڑا مہتر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا شمار چترال کے مشہور ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ لارڈ کرزن جو اس وقت ہندوستان کا وائس رائے تھا، امان الملک کے متعلق کہا تھا یعنی اس دور میں اس مخصوص ملک یعنی چترال کے لیے موزوں ترین حکمران۔ اس کے دور اقتدار میں کافی غیر معمولی واقعات رونما ہوئے، جس میں ایک دربند کا معرکہ شامل ہے۔ یہ معرکہ اس کی بہترین حکمت عملی، اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل ایمان اور اپنے چترالی عوام کا اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے اور شاندار فتح حاصل کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ریاست چترال کے انتہائی شمال میں واقع ایک ریاست بدخشاں جو اس وقت امیر افغانستان کے تابع ریاست تھی، میں اقتدار کی رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے۔ ریاست بدخشان کے حکمران کو اس وقت شاہ یا میر یا امیر کہا جاتا تھا۔ شاہ امان الملک کے دور اقتدار میں ریاست بدخشان کا میر جہاندار شاہ تھا، جسے اس کے چاچا محمود شاہ نے امیر افغانستان شیر علی خان کی حمایت سے ضلع بدخشاں کے تخت سے اتارا اور ملک بدر کر دیا۔ میر جہاندار شاہ کسی نہ کسی طرح چترال پہنچا اور امان الملک سے پناہ کی درخواست کی۔ شاہ امان الملک نے نہ صرف میر جہاندار شاہ کو پناہ دی بلکہ اس کو اپنی ریاست دوبارہ محمود شاہ سے حاصل کرنے میں مدد بھی کی۔ میر جہاندار شاہ نے چترال سے بدخشاں کی سرحدات پر حملے بھی کیے، جس میں مہتر چترال کی امداد بھی اسے شامل تھی، لیکن اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ مہتر چترال کی جہاندار شاہ کی اس قدر مدد سے محمود شاہ میر بدخشاں نے امان الملک سے خفگی کا اظہار کیا اور سخت ترین زبان میں چترال پر یلغار کرنے کی دھمکی دی اور فوراً جہاندار شاہ کو چترال بدر کرنے کا حکم دیا۔ میر بدخشاں محمود شاہ نے امان الملک کو ایک دھمکی آمیز نظم بھیجی، جس میں اس نے لکھا تھا کہ اس کی فوج میں سخت ترین ترک، ازبک اور تاجک جنگجو سپاہی ہیں جو مرنے اور مارنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اس کے پاس بے شمار توپیں اور گولہ بارود کا انبار ہے جو چترال کو تہس نہس کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ تھوڑے وقت میں فتح کے جھنڈے گاڑتا ہوا چترال کی ریاست میں داخل ہوگا اور سب کو اپنا غلام بنائے گا۔ مہتر چترال امان الملک نے اس دھمکی آمیز نظم کا جواب بھی
نظم کی شکل میں دیا اور میر بدخشاں کو متنبہ کیا کہ وہ چترال کی ریاست اور اس کی جنگی استعداد کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ ریاست اور چترال کی عوام کسی بھی دشمن کے دان کھٹے کرنے اور ناکو چننے چبوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مہتر چترال نے مزید لکھا کہ ہمارے پاس نہ تو ترک، نہ ازبک، نہ تاجک جنگجو ہیں، بلکہ ان سے بھی بہتر مدد خداوندی موجود ہے، اور ہم چترال کی ریاست اور عوام آپ کے جنگجوؤں کے انتظار میں ہوگی۔ مہتر چترال کا خط پا کر میر بدخشاں سیخ پا ہوا اور چترال پر یلغار کا حکم دے دیا۔ مہتر چترال نے اپنی فوجیں دوراہ پاس گوبور اور ارندو پاس میں کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے چوکس کھڑی کی، جبکہ بروغل کے درے سرد اور دشوار گزار تھے، جن سے دشمن کے حملے کے خطرے بہت کم تھے۔ میر بدخشاں نے غالباً مئی 1868 میں 12,000 ترک، ازبک اور تاجک جنگجوؤں کا لشکر لے کر بے شمار توپوں اور گولہ بارود کا انبار لے کر خلاف ریاست دوراہ پاس یا ارندو پاس کے بجائے وادی بروغل سے حملہ آور ہوا۔ حملے کی خبر ملتے ہی وادی یرخون اور اس کے ارد گرد کے دیہات کو خالی کرایا گیا اور لوگوں کو مسدوج میں جمع کیا گیا۔ پہاڑوں کے اوپر آگ لگا کر لوگوں کو دشمن کے حملے کے خطرے سے آگاہ کیا گیا، جس کو دیکھ کر لوگ جوق در جوق اپنے ہتھیار لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ مہتر چترال نے پہلوان مہتر اور حکیم روشن علی خان کو میر بدخشاں کو روکنے کے لیے بروغل کی طرف روانہ کیا۔ دونوں بہادر جنگجو اور بہترین جنگی حکمت عملی کے ماہر تھے۔ انہوں نے دشمن کو شکست فاش دینے کے لیے ایک تنگ سی گھاٹی نما علاقے دربند کا انتخاب کیا۔ دربند کا علاقہ اس وقت یارخون اور بروغل کے درمیان ایک طرح کی باؤنڈری تھی، جس کے دونوں طرف بلند بالا پہاڑ پتھروں سے لدے پڑے تھے۔ ایک طرف سے دریائے چترال نکلتا تھا اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا میدان تھا جس کو پار کر کے وادی میں داخل ہوا جاتا تھا۔ پہلوان مہتر نے پہاڑوں کے اوپر مورچے بنائے اور اپنے سپاہیوں کو وہاں پہ چھپایا۔ نیچے دریا کے ساتھ میدان میں اس نے لکڑی کے کیل ٹھونک کر رسیوں اور خاردار جاڑیوں کا جال بچھایا تاکہ بدخشی لشکر کے گھوڑوں کے پاؤں اس میں پھنس جائیں اور چترالی فوج جو پہاڑ کے اوپر موجود تھی ان پر بڑے بڑے پتھر لڑکھڑائیں۔ میر بدخشاں کی فوج بروغل پاس کراس کر کے بغیر کسی خاطر خواہ مزاحمت کے رات ہونے پر دربند سے تھوڑا سا پہلے پڑاؤ ڈالا اور صبح مزید لشکر کشی کی حکمت عملی بنائی، جبکہ چترالی فوج نے اپنی حکمت عملی کے تحت رات کے پچھلے پہر چند سپاہیوں سے ان کے پڑاؤ پہ حملے کرایا، جن سے ان کو کافی نقصان پہنچا۔ میر بدخشاں کو جب اس حملے کی خبر ہوئی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور رات کو ہی چترال پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ بدخشی فوج رات کو جب دربند پہنچی تو رسیوں اور خاردار جاڑیوں کے جال میں ان کے گھوڑے جکڑ گئے اور اوپر سے چترالی فوج نے پتھر لڑکھڑا کر رہی سہی کسر پکار دی۔ 3 دن تک گمسان کی جنگ چلتی رہی اور آخر کار میر بدخشاں زخمی ہو کر میدان جنگ سے فرار ہوا۔ اس طرح 2 بدخشی تو بہت سے بندوق، 800 کے قریب گھوڑے اور 60 جنگی قیدی چترالیوں کے ہاتھ لگے۔ مرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس طرح چترالیوں نے بہترین حکمت عملی سے اپنے وطن کی حفاظت کی
اور دشمن کو یہ پیغام دیا کہ خداوند تعالیٰ کی نصرت کے سامنے نہ ازبک، نہ ہی تاجک، نہ ہی ترک فوج ٹھہر سکتی، نہ گولہ بارود کا انبار۔ اس جنگ میں جن لوگوں نے بہادری کے کارنامے انجام دیے ان میں مہتر پہلوان، روشن علی خان لال، شیر افضل خان، کوہک بیگ، عبداللہ خان، حاکم یاخون، نواب پیر کا بیٹا محمد شریف خان قابل